اللہ تعالی یہ اسم بمسمہ تھے۔ ماں باپ نے نام محمود الحسن رکھا تو یہ محمود بھی بن کر دکھایا اور حسن بھی بن کر دکھایا۔ البتہ ہمارے بھائی عامر صاحب کہتے تھے کہ لوگ زندگی میں نہیں مانتے، یہ ہمارے سماج کا المیہ ہے کہ منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں تو باس چلتی رہتی ہے، حسد چلتا رہتا ہے، نہ جانے کیا کیا چلتا رہتا ہے۔ لہذا میں جہاں ڈاکٹر صاحب کی محبتیں مودتیں ان کے ساتھ زندگی کے بہت سارے مراحل پہ بیٹھنا اٹھنا، ان کو سننا سمجھنا، یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ بات اس وقت نہیں ہو سکے گی۔ میں ایک تو ان کی ذاتی تعلق اور اس محبت کی وجہ سے یہاں حاضر ہوا، اور دوسرا بہت سارے حضرات کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میں اور سردار جسٹس امین صاحب ان کے سسرالیوں کی نمائندگی بھی کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے کہ ان کا سسرال پلندری سے تھا اور راجہ حفیظ صاحب ان کے سسر تھے، اور ہمارے بھائی طارق صاحب اور دوسرے ان کے برادر ان لا ہیں، اور اس فیملی کے ساتھ ہماری فیملی کا، سردار حمید صاحب کی فیملی کا گھر کا تعلق تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہم سب سے رخصت ہوا ہے، اور یہاں ان کے لیے جن کلمات کا، جن اعزازات کا، جن محبتوں کا، جن مودتوں کا تذکرہ کیا گیا، وہ قابل فخر بھی ہیں۔ ان کی متاع ان کی اولاد کے لیے بھی اور اہل کوٹلی کے لیے بھی۔ اور یاد رکھیے، کچھ موتیں خاندان کو متاثر کرتی ہیں، کچھ اپنے شہر کو متاثر کرتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ محمود الحسن وہ بڑا آدمی تھا جس کی موت نے اس پوری ریاست کو متاثر کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے، جنت الفردوس میں مقام اور ٹھکانہ عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، ایک فیکٹری کے بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے ایک واقعہ زندگی کا بڑا عجیب لکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آفس میں کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا تو میں نے ایک کتا دیکھا جس کے جبڑے ٹوٹے ہوئے، جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی۔ تو ایسے میرے دل میں خیال آیا کہ کائنات کا رب انسانوں کا بھی رب ہے، جانوروں کا بھی رب ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، جبڑے بھی نہیں ہیں، اس کو کیسے کھلاتا ہے۔ تو میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا کتا آیا اور اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا اور وہ چبا چبا کر اس کو کھلا رہا تھا۔ پھر وہ جا کر کہیں سے پانی تھوڑا لے آیا، وہ اس کے منہ میں چھوڑ رہا تھا۔ ایک دم زندگی سب ایسی ہے، خدا دینے والا ہے۔ تو میں یہ دن رات بیٹھا ہوا فٹی کاٹتا ہوں، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ اللہ نے دینا ہے، چھوڑو کاروبار بزنس، گھر جا کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا۔ دوست میرے پریشان، بڑا بھئی اسے کیا ہو گیا؟ تو میں کسی کو بتاتا بھی نہ۔ ایک میرا بڑا جگری یار بڑے عرصے کے بعد آیا، اس نے کہا بھئی تمہیں ہوا کیا؟ تو اچھا خاصا کام کر رہا تھا، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ کہانی ہوئی، اس کے بعد میرا ایمان بن گیا کہ رزق اللہ دیتا ہے، جو اس کتے کو دیتا ہے جس کے جبڑے ٹوٹے ہوئے، جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، تو مجھے کیوں نہیں دے گا میرا اللہ؟ تو کہنے لگا، وہ میرا دوست مسکرایا اور یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ بھائی تم نے اس بیمار جبڑے ٹوٹے ہوئے کتے کا کردار کیوں اپنایا؟
اس کا کیوں نہیں اپنایا جو اس کو آ کر شفا دینے کے لیے مومن اور معاون بنا؟ اس کا کردار کیوں نہیں اپنایا؟ کہنے لگا اس جملے نے مجھے ایک دم مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے کہا کتنی بڑی بات کہی، کردار دو ہیں، ایک بیمار پڑا ہے، ایک زخمی پڑا ہے، دوسرا اس کو صحت کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں نے زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے قربان کر دی۔ میرے قابل احترام دوستو، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا قرآن کریم پڑھا، یا اللہ جتنا ذکر کی یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ طاہرہ کو اس کا اجر و ثواب ہمارے بہت ہی مہربان محمود الحسن صاحب کی روح کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی آنے والی منزلیں آسان فرما، یا اللہ ضبط قبر عذاب قبر سے محفوظ فرما، یا اللہ ان کے خیر کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کے بیٹوں کو ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مخلوق کی خدمت کی ہے میرے اللہ، اس عمل کو قبول فرما کر یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یا اللہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس حال میں جتنے حضرات تشریف فرمائے یا اللہ سب کے والدین کی مغفرت فرما، مدد فرما یا اللہ۔ یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ۔ یا اللہ فلسطین کو، القدس کو آزادی نصیب فرما، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ برحمتک نستغیث، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔